سات من اللیل خیر من آیا، ساری رات آدمی جاگ کر عبادت کرتا رہے نفل، اس سے ایک گھڑی بیٹھ کر دین کا سکھانا بہتر ہے۔ علم سیکھنا چاہیے، علم نہ ہو سکے تو ہو سکے آدمی عبادت ہی کرتا رہے، مگر ساری غلطی علم کے بغیر، علم و بعد جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ اس لیے نا سیکھنا، یہ جو آپ بیٹھے ہیں اس میں آپ پوچھیں بتاؤں گا، کوئی پھر بات رہ جائے پوچھیں، سیکھنا سکھانا کہ رات کی ایک گھڑی کو سیکھ سکھا لینا دین کا، ساری رات جا کر بات کرنے سے بہتر۔ میاں طاہر دے بارش کہنا ہے، میاں طاہر دے بارش کہو وہ کہہ دو، میاں طاہر کا کہنا اب کہہ دینا چاہیے جو سارے دوست ہی مگر یہ نہ کام کرنا، تھوڑا سا شروع کر کے چلیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ اپنے دینی، معاشی، معاشرتی، روحانی مسائل ہمیں بائی ای میل اور بائی ڈاک بھی بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دین اسلام کی روشنی میں مولانا آپ کے لیے شافی جواب دیں گے۔ انشاءاللہ العزیز جلد ہی لائیو فون کالز اور انٹرنیٹ اسکائپ پر فون کال سننے کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک وضاحت آپ کرنا ضروری ہے۔ اس وقت مولانا اسحاق صاحب نے فتاوی آن لائن جو گزشتہ پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی اور اس کے ہوسٹ میاں محمد طاہر صاحب ہوتے تھے، ان سے کنارہ کشی کر لی ہے۔ میاں طاہر صاحب سے التماس ہے کہ وہ مولانا کی آئندہ کسی قسم کی کوئی سی ڈی یا کوئی کلپ اپنی ویب سائٹ پر قطعاً اپلوڈ نہ کریں، کیونکہ مولانا کی یہ تمام اب سی ڈیز اور تمام تصنیفات یہ سب کی سب اس کے جملہ حقوق محفوظ کر لیے گئے ہیں۔ مولانا صاحب، ایک صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھے اور اس کا فدیہ ادا کر دے، بعد میں صحت یابی کے بعد کیا وہ روزے دوبارہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فدیہ کا ذکر کر کے نا بعد میں کہا وان تصوموا خیر لکم، اگر تم فدیہ بھی دے دو اور پھر روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ روزوں کی جو برکت ہے نا وہ فدیہ سے تو نہیں پوری ہوتی، یہ اس کا صرف ایک بدل بتایا گیا، اگر یہ نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے تو چلو مسکین کی مدد کر دو، میں تمہارا روزہ ہی شمار کروں، ورنہ روزہ جو ہے اس کی برکتوں کا کوئی اندازہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کی جزا جو ہے نا 10 گنا سے 700 گنا تک ہے، سوائے روزے کے کہ اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا۔ یہ حساب میں نے نہ فرشتوں کو سمجھایا نہ کسی کتاب میں آ سکتا ہے، یہ میں خود ہی انعام دوں گا کہ وہ میری خاطر بھوکا پیاسا رہتا۔ اور پھر یہ عمل ایسا جیسے آپ سب رات جانتے ہیں، اس میں پھر کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں، نماز میں رکوع سجدے آدمی کرتا، وہ لوگوں کو پتہ چلتا، زکوٰۃ دیتا کم از کم لینے والوں کو۔ اس میں اگر میں سویر سے شام تک بھوکا بیٹھا رہوں مگر نیت نہ کروں کہ میں اللہ کے لیے یہ روزہ رکھ رہا ہوں تو فاقہ ہوگا، روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا کا کوئی دخل نہیں، اس میں کیا دکھانا، یہ تو چھوڑ کر بیٹھا ہو، سب ترک ہے اس میں، اس لیے اللہ ہی صرف اس کو جانتا، وہی اس کی جزا دے گا اور اس کا انعام جو ہے وہ حساب سے باہر ہے۔ ایک صحابی نے جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور مجھے کوئی عمل بتائیں جس کے برابر کوئی عمل نہ، نفلی، تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا اللہ، روزہ رکھا کر، روزے کے برابر کوئی عمل نہیں۔ سال میں بھی توفیق ہو تو رکھنے چاہیے، مہینے میں 3 ہی رکھ لیں تو پورے مہینہ کا ثواب اللہ دیتا ہے، کیسا انعام ہے کہ 3 ہے تو 10 گنا ہوگی، 30 بن گئے ہاں۔ اس لیے 3 روزے رکھ لیں، اکٹھے رکھ لیں، 13، 14، 15 کو ایام 20 کہ چاند جب بہت روشن ہوتا، یا ہر 10 دن میں ایک 10 اس دن میں ایک رکھ لیا، پھر اگلے میں ایک رکھ لیا، 3 دہاقے جو عشرے ان میں ایک کر کے رکھ لے، پھر بھی اتنے ثواب کا مستحق ہو جائے گا۔ ایک سوال مولانا صاحب آیا ہے کہ آپ نے ایک جمعہ کے کلپ میں جامعہ ترمذی کے حوالے سے ایک حدیث کوٹ کی جس میں ایک دعا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دعا کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں نیکی کے کاموں کا، برائیوں کے ترک کرنے کا اور مساکین کی محبت کا، اور جب آپ اپنے بندوں کو فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کریں تو مجھے فتنہ میں نہ ڈالیں اور میری جان اسی طرح قبض کر لیں۔ اس میں جب آپ
فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو کیا اللہ بھی اپنے بندوں کو فتنے میں ڈالتا ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت درکار ہے۔ فتنہ میں ڈالنے کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا فتنہ کم، مگر فتنہ کے کئی معنی ہیں نا، ایک ہی مطلب اگر ہر جگہ لیتے جائیں تو بربادی ہو جائے گی، بالکل نا سارا دین تباہ ہو جائے گا۔ فتنہ سمجھنا چاہیے، فتنہ جو ہے نا ایک تو سزا کے معنی میں بھی ہے کہ جب دو لوگ آگ میں جلائے جائیں گے نا، ذوقوا فتنہ تک، اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو فرمایا میں نہ ان نامرادوں میں ہوں جن پر عذاب آ گیا، جیسے نبی اور نیک لوگ پھر بچا لیے جاتے تھے، ان کو نکال لیا جاتا تھا۔ تو تیرا ارادہ جب کسی قوم کے بارے میں ان کی بری کرتوتوں کی وجہ سے ہو جائے کہ اب ان کو تباہ کر دینا عذاب کا، تو مجھے بغیر کسی عذاب میں مبتلا کیے اٹھا لینا۔ یہاں عذاب کا معنی دینا چاہیے، قرآن پاک میں کئی جگہ نا فتنہ کا معنی عذاب ہی آئے، عذاب اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ جی، جنید صاحب پاکستان سے سوال کرتے ہیں کہ میں 28 سال کا ہو چکا ہوں اور میں جاب بھی کر رہا ہوں اور الحمدللہ میں ایک فیملی کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ میں نے اپنے والدین سے اپنی شادی کے بارے میں کہا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے دوسرے کزن تو 30 سال کی عمر تک ان کی شادیاں نہیں ہوئی اور تمہیں بہت جلدی ہے۔ میں جہاں جاب کرتا ہوں وہاں آس پاس لڑکیوں کا زیادہ ہجوم ہے۔ اس دوران میرے دل میں مختلف قسم کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں۔ کیا ایسی صورت میں میرے والدین گناہ گار ہوں گے جبکہ میرے اپنے دل میں بھی عجیب و غریب قسم کی بے سکونی کی کیفیت ہے؟ برائے کرم میری سکون قلب کے لیے دعا بھی کیجیے اور میرے والدین کے لیے ہدایت کی دعا بھی کیجیے۔ بچہ جن حالات میں سے آپ گزر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کر رکھے، مدد فرمائے، اور آپ یہ دعا بھی نا لکھ کر اپنے میز پر ہی رکھ لیں یا چشمہ کر لیں اور اتنا نظر دہراتے رہیں، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ ہر وقت میرے دل میں وہ باتیں ڈال جن میں میری بھلائی اور بہتری ہے، اور میرا نفس جو مجھے شرارتیں سجاتا ہے ان سے مجھے بچا کر، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ باقی جو والدین کہتے ہیں نا آپ کے بھائیوں کے لیے ابھی ہوئی یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں، 30 سال کی عمر کوئی شادی کی عمر ہے، اس سے پہلے ہونی چاہیے۔ یہ بچیاں بچے جو نا 36 سال کے 40 سال کے کرتے ہیں، پھر اولادیں نہیں ہوتی، پھر علاج کراتے پھرتے ہیں۔ بھائی وقت جو ہوتا ہے شادی کا وہ تو تم گزار دیتے ہو۔ میری شادی الحمدللہ اسی عمر میں ہوئی جو اللہ کے رسول کی عمر، میں 25 سال کا تھا اس وقت ہی میری شادی ہو گئی، اور میں پہلے حج پر گیا 1962 میں تو میری پہلی بچی پیدا ہونے والی، میں حج سے واپس آؤں، میں نے اس کا نام بھی حضرت ابوبکر کی بچی اسماء کے نام پر رکھا۔ اسماء بڑی ماں ہوئی، عبداللہ بن زبیر کی والدہ اور حضرت زبیر کی بیوی، اسماء پیارا نام ہے۔ تو یہ عمر جو ہے نا یہ بھی کوئی لیٹ ہی، مگر شادی شروع سے ہو، یہ بالکل